اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون قالوا لن تمسنا النار، اور کہنے لگے وہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر ایام معدودہ، مگر انگلیوں پر گنے ہوئے چند دن، ایام دن، معدودہ گنے چنے۔ یہاں سے فریق خامس صیب زادگان کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ 5 جماعتوں کا تذکرہ تھا، جن میں سے 4 گزر چکے ہیں، علماء یہود شیخ، دوسرے علماء، دوسرے جو تھے منافقین یہود، اور تیسرے نمبر پر وہ علماء یہود جو اپنی طرف سے لکھ لیتے تھے اور کہتے یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تھے، اور چوتھے نمبر پر وہ جہلاء یہود جو اپنے مولویوں اور پیروں کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے، خالی صرف امنگیں لگائی ہوئی تھی، امیدیں، اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اور 5ویں جماعت تھی صیب زادگان کی، یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم مولویوں پیروں کی اولاد ہیں، ہم تو بس نجات یافتہ ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بس مرنا ہی ہے، سیدھا بہشت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم شاہوں کی اولاد ہیں، خان زادے ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، آگے اولیاء اللہ، پیر اور پیغمبر، ہم ان کی نسل ہیں، ہم سے کس نے پوچھنا ہے۔ یہ صاحب زادگان کا نظریہ تھا، اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اور اعتماد میں لے لیتے تھے، بادشاہ تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ تو تمہیں بھی ہم بہشت میں لے جائیں گے، یہ ان کے خیالات تھے، اور کہتے ہم نے سیدھا بہشت میں جانا ہے، اگر بالفرض کبھی جہنم میں جانا بھی پڑا تو صرف ایام معدودہ، گنے چنے 1 2 3 4 5، بس اس چند دنوں کے اندر ہم جائیں گے جہنم میں، باقی نہیں جائیں گے۔ قالو کہتے ہیں لن تمسن النار، تاکیداً کہتے ہیں، لن حال کو استقبال میں تبدیل کر دیتا ہے، معنی کو تاکید کا معنی دیتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، پختگی کرتا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے ہم نے بالکل جانا ہی نہیں جہنم میں، ہمیں آگ نے چھونا بھی نہیں ہے، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھو سکتی ہم کو آگ، بالکل آگ کی جرات ہی نہیں ہے کہ ہمیں چھو لے، کیونکہ ہم آخر اولیاء اللہ کی جو اولاد ہیں، نسل ہیں ہم ان کی، آخر ان کے ہم بیٹے ہیں، پوتے ہیں، آخر ہمیں کیسے چھوئے گی؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قریب آگ آ جائے، قطعاً ہمیں مس نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آخر انسان جو ہو خطا ہو جاتی ہے، اگر کبھی چھوئے بھی صحیح تو الا ایام معدودہ، مگر چند دن گنے چنے۔ آج بھی یہی ہے، جو پیروں کی اولاد ہیں بادشاہ، وہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
حج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باشو ہم سے کس نے پوچھنا ہے؟ ہمارے جو آخر باپ دادے صاحب پیر مولوی اولیاء اللہ تھے، ہم ان کی نسل ہیں، تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے؟ ہم بھی سیدھے بہشت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، میرے پیغمبر ذرا آپ ان سے پوچھیں، قل آپ فرمائیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے ہاں عہدن پختہ وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے، ام تقولون، یا تم کہتے ہو اللہ اللہ کے اوپر ما وہ با لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، آیا تم نے اللہ کے ہاں پختہ وعدہ لے رکھا ہے؟ تمہاری پہلے یہ بات پختگی ہو چکی ہے کہ اللہ نے تمہیں سیدھا بہشت میں ڈال دینا ہے، اللہ کے ساتھ یہ بات تمہاری پختہ ہو چکی ہے کہ تم سیدھے بہشت میں جاؤ گے، اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ یا تو یہ ہے، یا آدن سے مراد آدن بالتوحید، کہ وعدہ از ابن عباس ابن مسعود معلم کہ آیا تم نے توحید والا اللہ سے پختہ وعدہ کر چکے ہو؟ کیا تم واقعی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ کیا واقعی تم اللہ کے احکام بجا لاتے ہو؟ کیا واقعی تم اللہ کے حکم کے پابند ہو؟ کیا واقعی تم اللہ نے جو تمہیں حکم کیا ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے ہو؟ کیا اللہ کی توحید والا جو وعدہ تھا وہ تم پختہ کر چکے ہو اللہ کے ساتھ؟ تم توحید کے اوپر پختہ ہو اور اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ کیا واقعی ایسا تم کر رہے ہو؟ اور وہ توحید کے کیا وہ تو قریب ہی نہیں لگتے تھے؟ یا پھر تم اللہ کے اوپر جھوٹے معاہدے بنا رہے ہو؟ ام تقولون، یا تم کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر ما لا تعلمون، وہ چیز جو تم جانتے نہیں ہو، یا تم اپنی طرف سے ویسے کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر۔ بلا، کیوں نہیں، ویسے تم بہشت میں چلے جاؤ گے، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جس نے کمائی نہ برائی، جس نے کمائی برائیاں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا ہے اس کو اس کے گناہوں نے، گھیر رکھا ہے اس کو اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ، پس ثمرہ اس کا یہ ہے، اصحاب النار، وہ ساتھی ہوگا آگ کا، ہم فیہا، وہ اس آگ میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ضابطہ خدا بندی، یہ تخفیف اخروی بھی ہے، من کسب سیئاتن، جس نے برائی کمائی نہ برائیاں، برائی بمانا یا شرک ہے، از ابن عباس تفسیر مدارک، جس نے کمائی نہ برائیاں، اللہ کا وعدہ ہے، چاہے کو وہ نبی کی اولاد ہو، پیر کی ہو، اولیاء اللہ کی ہو، یا کسی بڑے نیک صالح کی کیوں نہ ہو، جس نے برائی کمائی، جس نے کیا شرک، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے، تو یاد رکھو وہاں یہ نہیں چلے گا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ولیوں کو، نہ، یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہوں گے، چاہے وہ نبیوں کی اولاد ہو یا ولیوں کی یا پیروں کی یا مولویوں کی ہو، اس کا ثمرہ آگ ہوگا اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں سے یہ وہ مراد شخص ہے جو کافر ہیں، جو مشرک ہے، وہ شخص جس نے برائی کمائی، سیئہ بمانا شرک ہے، جس نے شرک کیا، وہ شرک والے جو گناہ ہیں، اس کے کفر والے گناہ ہیں، بدعات والے گناہ ہیں، اللہ کے احکام کی مخالفت والے جو گناہ ہیں، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، سارے گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے۔ تو یہاں سے کافر انسان مراد ہے۔ تو یہاں سے معتزلہ اور خوارج کی تردید ہے۔ معتزلہ اور خوارج کا یہ نظریہ ہے کہ جو مومن عاصی ہو، یعنی جو مومن گناہ گار ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ وہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ جو مومن عاصی گناہ گار، مجرم، کبیرہ گناہ کا مرتکب، وہ ابدی جہنمی ہے۔ یہ آیت پیش کرتے ہیں
تو یہ آیت مومنوں کے بارے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پکے کافر اور مشرک ہیں۔ لہذا یہاں سراسن قطعاً ہی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ابدی جہنمی ہوں گے۔ ہاں، گناہ کی سزا ضرور بھگتیں گے، وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، لیکن ابدی جہنمی نہیں ہے مومن گناہگار۔ بلا کیوں نہیں، من کسبا، جس نے کمائی سیئاتن برائیاں، وحطت بہی خطیئتہ، اور گھیر رکھا اس کے گناہوں نے اس کو، فاولئک، پس یہی لوگ اصحاب النار، ساتھی ہوں گے آگ کے، ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ والذین آمنوا، یا سے بشارت، یہ اللہ کا طریقہ ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت جہاں جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں ساتھ بہشت کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں، جہاں بے دینوں کے نتیجے بیان کرتے ہیں وہاں مومن کے بھی نتائج بیان کر دیتے ہیں، تاکہ مومن کا دل گھبرا نہ جائے، سکون میں رہے، اطمینان میں رہے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، اولئک، ثمرہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا بدلہ ملے گا؟ اس کا بدلہ یہ ہوگا، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ساتھی ہوں گے جنت کے، ہم فیہا، وہ اس میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، یہ تیسری نو شروع ہو رہی ہے یہاں سے، یہود کی عملی جو کردار تھے ان کے یہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ موجودہ یہود کی خباثتیں یہاں بیان ہوں گی، جو موجودہ یہود تھے ان کی بھی یہاں سے خباثتیں بیان ہو رہی ہیں۔ یعنی اے موجودہ بنی یہودیو، تم پرانے باپ دادا والی عادتیں چھوڑو، تم وہی عادتیں نہ اپناؤ جو پہلے تمہارے باپ دادا کی عادتیں تھیں۔ یہ موجودہ کی خباثتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اے اللہ کے بندے اس کا معنی ہے، اور لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، پہلا حقوق اللہ بیان ہو رہا ہے، ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لیا، یہ تھا کہ لا تعبدوا الا اللہ، تم اللہ سے نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ یہ تشریح ہے میثاق، اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ لا تعبدوا الا اللہ، تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ یہ ہے حقوق اللہ شعبہ اول، یہاں نفی بمانا نہیں ہے۔ دوسرا وبالوالدین، یہ حقوق العباد بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد فوراً ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم کیا، کہ جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح والدین کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آنا ضروری ہے۔ والدین کا احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھائی سے پیش آؤ۔ بہت سارے والدین کے احسان ہیں، ان سے احترام سے پیش آؤ، اکرام سے پیش آؤ، ان کا ادب کرو، ان کے سامنے گالی گلوچ نہ نکالو، والدین کو جی کر کے بلاؤ، ان کی بات مانو، ان کی بے ادبی نہ کرو، جو بات تمہیں کہے حدود شرع میں وہ بات کی تعمیل کرو، ان کے حکم کو تسلیم کرو۔ والدین کا خرچہ اس کا بھی خیال رکھو، والدین اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کا بھی خیال رکھو، ان کی رہائش کا بھی خیال رکھو، ان کی بیماری کا اگر ہو جائیں بیمار تو دوائی وغیرہ کا بھی خیال رکھو۔ یعنی والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔
اگر بوڑھے ہو جائے اور وہ کوئی بات ایسی ویسی کر بیٹھیں تمہیں اچھی نہ لگ رہی ہو تب بھی ان کے منہ پر ایسے نہ کہو کہ غلط کر رہے ہو، بس چپ کر جاؤ۔ جیسے دوسرے مقام پر ہے کہ اف تک بھی نہ کہو، والدین کو ہوں تک بھی نہ کہو، والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، ہوں تک نہ کہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مارو نہیں۔ جس کو ہوں کہنا جائز نہیں ہے اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملانا بھی جائز نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر والدین ہو تمہارے مشرک تب بھی ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا تب بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ تمہیں مجبور کریں شرک کرنے پر، تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا یا جوان ہی کیوں نہ ہو، تمہیں مجبور کریں شرک کے اوپر کہ بیٹا جو مذہب ہمارا ہے پیروں ولیوں کہ وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، تو بھی یہی مسلک رکھ، لیکن تیرا مسلک ہے توحید والا، وہ تمہیں مجبور کریں کہ یہ تو ہمارے ساتھ مل کر چل، اب بابے کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر منت مانتے ہیں، وہاں کوئی چادر ڈالتے ہیں یا لائٹ جلاتے ہیں یا وہاں جا کر بھتیاں جلاتے ہیں یا دیا جلاتے ہیں، یا بیٹا ہمارے ساتھ چل جوتی والے سرکار کے پاس ہے نا، ایسی سرکاریں جوتیوں والی بھی کتوں والی سرکاریں بھی بنی ہوئی ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ پھر چل تو ہمارے ساتھ، وہ تمہیں مجبور کرے ہمیں لے جا اور خرچہ پانی بھی سب ہم دیں گے، تیرا خرچہ پانی بھی ہمارے اوپر، لیکن کہتے رہیں تجھے، لیکن ان کو وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ تو ان کو ساتھ لگا کر پھر لے جا، کیا چل ٹھیک ہے ابا میں تجھے چکر لگوا کے آتا ہوں، ٹھیک ہے امی جان تو بھی چل تجھے بھی ساتھ لے چلتا ہوں، نہیں، تو ان کی یہ بات نہیں ماننی تو نے۔ اگر وہ تجھے کہیں کپڑا اٹھا کہیں بیٹا شالا ٹرک کے نیچے تو آئے، شالا ٹانگ تیری بھاج جائے، شالا تو برباد ہو جائے بچوں سمیت، شالا تیرے اوپر مکان گھیرے، پترا شالا تباہ ہو جائے، تو ہماری بات نہیں مانتا، یہ کس بات کے پیچھے تجھے بد دعائیں دے رہے ہیں؟ صرف اس بات کے پیچھے کہ تو ان کو دربار کے اوپر لے کر نہیں جا رہا، یا تو وہ تجھے دودھ پلانا چاہتے ہیں، منت نظر و نیاز غیر اللہ کا تو پیتا نہیں ہے، اس قسم کی وجہ سے وہ تجھے بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بالکل بد دعائیں دیتے رہیں، وہ ان کی پرواہ بھی نہ کر، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی اگر وہ بوڑھے ہیں ٹھیک ہے، بے دین ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن پھر بھی انسانی تقاضے کے مطابق تیرے والدین ہیں، ان کی عزت بھی کر، احترام بھی کر، ان کے خرچے کا بھی خیال رکھ، ان کو کھلا بھی صحیح، پلا بھی صحیح، ان کی جوتی کپڑے ہر چیز گرمیاں سردیوں کے جو اسباب ہیں وہ بھی ان کے بھی خیال رکھ، سب کچھ پیش آ جا، لیکن جب دین کا مسئلہ آ جائے پھر چھوڑنے بھی پڑے تب بھی چھوڑ دے، جیسے باب ابراہیم نے چھوڑ دیا تھا۔ واجرنی ملیہ، جب اس کو باپ نے کہا تھا میرا گھر چھوڑ کر چلا جا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ابا یہ تو منظور ہے مجھے گھر چھوڑنا، لیکن شرک مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اس لیے حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد میں پہلا جو حقوق ہے وہ والدین کا ہے، وہ والدین کا حقوق ہے۔ تو والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں، لیکن اللہ معاف کرے آج کیا ہے، آج تو بوڑھی ماؤں کو بھی دھکے دیتے ہیں اور باپوں کو بھی دھکے دیتے ہیں، وہ بیچارے روتے رہتے ہیں لیکن کوئی بھی سننے والا نہیں ہوتا، بیوی کی مان کر ان کو مارنے بھی شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا بھی شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ آج دیکھو کیا حالت بن چکی ہے، یہی ہے جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کے حکم، اصل تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ خدا کے حکم کی بھی نافرمانی ہے نا، کیونکہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آنا ہے، والیتامی، اور یتیموں کا بھی خیال رکھو، والمساکین، اور مسکینوں کا بھی خیال رکھو۔
یتیموں کا بھی خیال رکھو، مسکینوں کا بھی خیال رکھو۔ بعض تو کہتے ہیں یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے ایک ٹائم کا اس کے پاس ہو دوسرے ٹائم کا نہ ہو، بعض اس کے الٹ کہتے ہیں۔ بہرحال ہے یتیم مسکین غریب، ان کا بھی خیال رکھو۔ آج خیال تو لوگ اس طرح رکھ رہے ہیں جو خرچہ یتیموں مسکینوں کو مل رہا ہے وہ جو عمرا بڑے لوگ ہیں وہ خود کھا رہے ہیں، جو بھی امدادیں مسکینوں یتیموں کے لیے ہیں وہ خود بڑے بڑے اپنے آپ کو یتیم مسکین لکھا کر وہ کھا رہے ہیں۔ تو یتیم و مسکینوں کا حقوق کھانا بہت بڑا جرم ہے۔ جو یتیم مسکین کا حقوق کھائے گا یہ دو جرم اس کے ذمہ لگیں گے۔ ایک تو اللہ کا اس نے حکم نہیں مانا، یتیم و مسکینوں کا خیال نہیں رکھا، دوسری بات ہے کہ اس نے یتیم مسکین کا حقوق کھا لیا، یہ بھی جرم دار ہوگا۔ اور وقولوا للناس حسنا، اور کہو تم لوگوں کے لیے حسنا، اچھائی کی بات، ان کو اچھی بات کہو۔ لوگوں کو قولو کہو تم، للناس لوگوں کے لیے حسنا، اچھی بات کہو۔ لوگوں کو دعوت دینا نماز کا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ایک سب سے اچھی بات اور ہے، لوگوں کو حکم کرنا روزہ رکھنے کا یہ بھی اچھی بات ہے، لوگوں کو حکم کرنا تہجد کے بارے میں کہنا، مشورہ دینا یہ بھی اچھی بات ہے، غریب مسکین کا خیال رکھنے کے لیے کہنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سب اچھی باتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی جو اچھی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ داڑھی رکھانے کی دعوت دینا ہے یہ اچھی بات، اور پردے کا دعوت دینا اس کو کہ گھر والوں کو پردہ دے، اپنی جوان بچیوں کو بیوی کو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ سب دعوتیں ہیں، یہ بھی دینی ہے، لیکن سب سے جو پہلی دعوت دینی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے، یہ سب سے اچھی اور بہتر بات ہے۔ اگر یہ دعوت دے گا، اب نماز کی دعوت دے، روزے کی دے، زکوٰۃ کی دے، حج کی دے، غریب و مسکینوں کے حقوق کی دے، ان چیزوں کی اب جو وہ دعوت دے گا، اب یہ دعوت اس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر وہ یہ دعوت لا الہ الا اللہ کی پہلے نہیں دے گا، وہ بدعات کرتے رہیں گے، شرک کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے رہیں گے، تو پھر یہ قطعاً ہی قابل قبول نماز کہنے کا، روزہ کے بارے میں کہنے کا، زکوٰۃ کے بارے میں کہنے کا، یہ دعوتیں دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ لا الہ الا اللہ کا۔ تو یہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی خوش خلقی کے ساتھ دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کے بارے میں سمجھانا کہ لا الہ الا اللہ، یہ لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ یہ نا اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دینا اور نماز کی دعوت دینا، اگر وہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دینا، نماز کی دینا، روزے کی، یہ ان کے ساتھ تم اچھائی نہیں کر رہے، یہ ان کے ساتھ برائی کر رہے ہو، کیونکہ سب سے پہلے اس کا عقیدہ بناؤ، نظریہ اس کا قرآن کے مطابق بناؤ، اس کو قرآن کے مطابق لے آؤ، اس کا ایمان بناؤ، پھر اس کو یہ لے آؤ نماز کی طرف۔ اب وہ وضو کرے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، سردیوں میں نماز پڑھے، وقت نکالے، اب اس کو فائدہ ہوگا۔ جب اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو سب سے پہلی جو اچھی دعوت، بہتر اور اچھے خلق اخلاق والی دعوت ہے، وہ دعوت یہی لا الہ الا اللہ کی، یہ دعوت دو۔ قولوا للناس حسنا، کہو تم لوگوں کے لیے اچھی، یعنی خوش خلقی کی بات کہو۔ اب خوش خلقی کی بات کیا کہہ دی ہے؟ سب سے بڑی خوش خلقی کی بات یہ، اس کو قرآن کے بارے میں کہو، یہ خوش خلقی ہے سب سے بڑی۔ کتاب پڑھنے کے بارے میں، نصاب پڑھنے کے بارے میں یہ خوش خلقی نہیں ہے، اس کے ساتھ اخلاق نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے، یہ ٹھیک حسن خلق والی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا خلق اور حسن اخلاق اور اچھی بات جو ہے وہ قرآن ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن کا درس دو اس کو، یہ سب سے اچھا حسن خلق ہے، اخلاق ہے۔ قولوا کہو تم للناس لوگوں کے لیے حسنا، اچھائی کی بات۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔
اعمال میں سے، سب اعمالوں میں سے ایک جو اعمال ہے نماز والا عملی، یہ بڑی ہی یہ ہے جو دین کا ستون ہے۔ نماز قائم رکھو، قائم کرو، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو اس کے ساتھ بھی تمہارے اخلاق جڑ جائیں گے، تکبر اور حسد تمہارے دل سے نکل جائے گا، اور مال کی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تھے مخلص تم میں سے، وانتم مورزون، اور تم تو ہو ہی مورزون، اعراض کرنے والے اپنے باپ دادا کی طرح، تمہاری تو عادت ہی اعراض کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وعدے لیے تھے بنی اسرائیل سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں، غریبوں اور قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ جب اللہ نے وعدہ لیے تو سب نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے لوگ تھے ان میں سے مخلص جو اس کے اوپر قائم رہے۔ وہ اللہ آگے اللہ نے کہا وانتم مورزون، اوہ تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے، تمہارے باپ دادا کی بھی یہی عادت تھی اور تمہاری بھی یہی عادت ہے، لہذا سب کا باپ دادے کی عادت کو چھوڑو اور ان حکم کے اوپر پابند ہو جاؤ۔ تو یہ حکم نبی علیہ السلام کی امت کو بھی ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے تم خون، ولا تخرجون انفسکم، اور دوسرا حکم یہ کیا تھا کہ تم نہیں نکالو گے ایک دوسرے کو، انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم تم اپنے گھروں سے، تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو اپنے آپ کو تو کوئی نہیں نکالتا، تو ہم مسلک لوگوں کو، جو ہم مذہب، ہم مسلک اور ہم دین لوگ جو ہے نا، ایک دین میں جو تم مشترک ہو، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھر سے نہیں نکالو گے۔ تو اللہ نے کہا تم اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالے گے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، انما المسلمون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو دوسرے بھائی کو نکالنا گویا کہ تم اپنے آپ کو نکال رہے تھے۔ تو یہ بھی اذ اخذنا میثاقکم، یہ میثاق جو ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وہ پختہ وعدہ کون سا تھا؟ وہ تشریح آگے پہلا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، یعنی آپس میں ہم مسلک والے جھگڑا نہیں کرو گے، جنگیں نہیں کرو گے تم، اور دوسرے نمبر پر تم اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ہم مذہب جو ہے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، تم اپنی جماعت والوں، دین والوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، یعنی ٹھیک ہے اللہ یہ وعدہ پختہ ہو گیا، ہم آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، اور ہم جو جماعتی ہیں ایک مسلک کے اوپر ہے، دین کے اوپر ہے، ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے گھر سے بھی نہیں نکالیں گے۔ پھر تم نے یہ اقرار کیا، ٹھیک ہے ہمارا وعدہ ہو گیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس گواہ کیوں، اس تشہدون، تم ہمیشہ گواہ ہی رہے اس مسئلے پر، یعنی پھر بھی تم نے یہ حرکتیں کی ہیں، پھر بھی تم حرکتیں کرتے رہے ہو، ایک دوسرے کو تم نے نکالا بھی ہے، آگے خود تشریح آ رہی ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم یہ لوگ تھے، تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا اپنے آپ کو، یعنی اپنے دینی بھائیوں کو قتل بھی کیا، یہ عہد شکنی ہے، وعدہ کر کے تم نے توڑ دیا ہے، پھر تم نے اپنے بھائیوں کو قتل بھی کیا تھا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور تم نے نکالا تھا ایک فریق کو، منکم جو تم میں سے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے، ہم جماعتیوں کو تم نے گھروں سے بھی نکال دیا تھا ایک فریق کو، وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ، اور تم نے غلبہ پایا تھا ان کے اوپر بالاسم، گناہ کر کے، تم نے ان کے ساتھ زیادتیوں بھی کی تھی، گناہ بھی کیا تھا مخالفت کر کے، والعدوان، اور زیادتیاں بھی کی تھی تم نے ان کے اوپر، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آتے وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر، تو فادوم، تو ان کو چھڑا لیتے، وَهُوَ، حالانکہ وہ محرم علیکم، حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، نکالنا ان کا۔ یہ ذرا سمجھو، اللہ نے یہودیوں سے وعدہ لیا کہ تم نے ہم مسلک جو تمہارے ہیں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک دوسرے کو گھر سے نکالنا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا۔
لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑے۔ بنو خزرج، اوس، یہ دو قبیلے تھے مدینے کے اندر۔ تو پھر مدینے کے اندر یہ بڑے قبیلے تھے، دو قبیلے تھے یہودیوں کے، قریظہ اور نذیر، ایک اس کا حلیف بن گیا، ایک اس کا حلیف بن گیا۔ جب خزرج اور اوس آپس میں لڑتے تھے تو ان کو ان کا ساتھ دے کے لڑنا پڑتا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ مل کے لڑنا شروع ہو جاتے، تو یہ بھی دوسرے یہودی جو تھے جو ان کے مسئلہ کے تھے ان کو گھر سے نکال دیتے، اور ان میں سے بعض کو قتل بھی کرنے لگ گئے، کیونکہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، ایک اوس قبیلے کا، ایک خزرج قبیلے کا، نذیر، بنو قریظہ اور نذیر یہ بھی ان کے حلیف تھے، ایک اس سائڈ سے تھا ایک اس سائڈ سے۔ جب وہ لڑتے یہ بھی ان کے ساتھ مل کر لڑتے، تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرنے لگ گئے، ایک دوسرے کو نکالنے بھی لگ گئے۔ اور اللہ جب یہ قیدی ہو کر، ایک قبیلہ ان میں سے قیدی ہو جاتا نا، تو یہ دوسرے والے جو تھے اس کو جا کر چھڑا کر لے آتے۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ تم کیوں چھڑاتے ہو ان کو؟ کہتے اللہ کو ہم نے وعدہ دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی قیدی ہوگا نا تو وہ ایک دوسرے کو چھڑا لے گا۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو میں نے وعدہ لیا تھا، لیکن بات یہ کہ یہ بھی تو وعدہ لیا تھا نا کہ ایک دوسرے کو نکالو گے بھی نہیں، لڑو گے بھی نہیں۔ تم نے یہ کیا کام کر رکھا ہے کہ اگر ایک قید ہو جائے تو چھڑا لیتے ہو، تو شروع سے لڑو ہی نہیں، نکالو ہی نہیں، تو پھر قید کیوں ہو وہ آدمی؟ یہ اللہ وہی ان کی طرف کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آئے تمہارے پاس قید ہو کر تو تفادوم، تم فدیہ دے کے ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ وہ محرم علیکم اخراجہم، وہ تو حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر ان کا نکالنا ہی، جب تم سرے سے نکالنا ہی ان کو جائز نہیں تھا تو پھر تم ان کو نکالتے کیوں؟ یہ فدیہ والا تو چھڑانے والا تمہیں وعدہ یاد ہے، یہ کیوں یاد نہیں ہے جب میں نے کہا ایک دوسرے کو نکالنا ہی نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم بعض کتاب کے ساتھ تو ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کتاب کے ساتھ انکار کرتے ہو تم۔ بعض کے ساتھ ایمان رکھے ٹھیک ہے بھائی، فدیہ والا مسئلہ وہ تو ایک دوسرے کو چھڑا لیں گے، اور دوسرا جو وعدہ تھا کتاب میں کہ تم ایک دوسرے کو نکالو گے بھی نہیں، تو اس پر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو بعض پر تم ایمان لے آتے ہو، بعض کو تم مان لیتے ہو تورات کو، اور بعض تورات کا تم انکار کرتے ہو، قتل اور نکالنے کا۔ فما جزاء من یفعل ذلک، پس نہیں بدلہ ہوگا جو کرے گا یہ منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر صرف رسوائی بھی ہوگی دنیا کی زندگی میں۔ جب تم یہ بعض کتاب کا انکار کرو گے اور بعض کتاب پر ایمان لے آؤ گے تو سوائے دنیا میں رسوائی کے اور کیا ملے گا تمہیں؟ تم ذلیل اور خوار ہی ہوگے۔ اور یہ تو ہے نا ثمرہ دنیاویہ کہ بعض کتاب پر مانو گے، بعض کتاب کو مانو گے، بعض کا انکار کرو گے تو دنیا میں اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، اور آخرت میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یہ ثمرہ ہے اخرویہ، اور قیامت کے دن یردون الی شد العذاب، لٹایا جائے گا ان کو سخت عذاب کی طرف، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج بھی جو قرآن کی بعض آیات کو مانے گا اور بعض کو چھوڑ دے گا، اس کی حالت بھی یہ یہودیوں والی ہوگی۔ آج بھی دیکھو جن کے مطلب کی ہوئی مقصد جن کا حاصل ہوگا وہ تو قرآن کی آیت وہ پڑھے گا، اور جس آیت سے اس کی تردید ہوگی نظریے کی، عقیدے کی، اس آیات کو چھوڑ دے گا۔ اگر دوسرا کوئی پڑھے گا تو پھر وہ کہے گا یہ تعصب ہے، یہ اس کے اندر ضد ہے، یہ اس کے اندر ہٹ ہے، بادشاہ یہ صرف اس کے اندر بغض ہے۔ قرآن کی آیت اگر کوئی پڑھے اور پھر سننے والا اس کو کہے کہ اس کے اندر یہ بغض ہے یا تعصب ہے، تو پھر دوسرے کی طرف منکر دوسرا اور کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بڑا منکر ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ تعصب ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی کرے قرآن کی تلاوت، قرآن کی آیات پڑھے اور آگے والا کہے کہ یہ تو مجھے جلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، تاکہ یہ مجھے تنگ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اصل قرآن کا منکر یہی ہے۔ جیسے اللہ نے دوسری جگہ پر پہچان بتائی ہے کہ میرا پیغمبر جو قرآن کے منکر ہے نا، 17ویں پارے کے اندر جو قرآن کے منکر ہے نا، جب تو قرآن پڑھے گا تو ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور وہ قرآن پڑھنے والے پر ایسے لگے گا بھی حملہ کر رہے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی وہ منکرین قرآن ہے جو بعض قرآن مقصد جہاں آیت کا اپنے مقصد کے لیے ہو
جہاں سے پیٹ بھرے وہ آیت پڑھ لی، اس کو پڑھ لیا، لیکن جہاں سے چوٹ لگے پیٹ کے اوپر یا عقیدے کے اوپر اس آیت کو چھوڑ دیا۔ یا کوئی آیت تلاوت کرے اور کہنا کہ یہ میرے خلاف ہے، تو معلوم ہوا قرآن تو خلاف آیا تھا، برا لگتا تھا ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو، تو سمجھ جاؤ یہ اصل نسل ابو جہل کی ہے، اصل نسل یہ عتبہ شیبہ کی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان تو قرآن کی آیت سنتا ہے تو اس سر خم تسلیم کر لیتا ہے، جان قربان کرنی پڑتی ہے، لیکن قرآن سننے میں اس کے پیشانی کے اوپر بال نہیں پڑتے۔ تو آج آپ دیکھیں قرآن کی بھی آیت قرآن کی پڑھ کے دیکھیں، دوسرے آپ قرآن کی آیت ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے نا صدقات والی سنائے جائیں، سبحان اللہ، اڑیں گے اوپر، چھت اڑا دیں گے مسجد کی۔ جب آپ ان کے سامنے نوافلی صدقات کی پڑھیں گے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ اللہ دے گا۔ جب یہ آپ آیت میں سبحان اللہ سبحان اللہ پٹیج جب آپ ان کے سامنے اس قسم کی آیتیں جب آیت پڑھیں گے نا آپ قرآن کے، ان کے سامنے کوئی اور جب پڑھیں گے نا آپ ما انت بمسمع من فی القبور جب آپ ان کے پڑھیں گے نا سامنے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا لا تنکحوا المشرکات، اس قسم کی اور بھی آیتیں جب پڑھیں گے نا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون قل رب اعوذ بک من ھمزہ، یہ جب ہمزات الشیاطین اس قسم کی آیات جب پڑھیں گے نا تو اگر ان کے متھے کے اوپر آ جائے تیوری، اگر وہ کہنے لگ جائے یہ تعصب ہے، یہ ان کے اندر آگ بھڑکی بھری ہوئی ہے، سمجھ جاؤ اصل سب سے بڑا قرآن کا دشمن یہی ہے۔ قرآن تو مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان تو قرآن کی کسی آیت سے چڑ نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن کی آیت کوئی تلاوت کرے اور سننے والا یہ تھوڑی معمولی سی متھے کے اوپر تیوری چڑھا لے یا معمولی سے زبان سے کوئی لفظ کہہ دے کہ یہ تعصب کی بات ہے، سمجھ جاؤ ابو جہل کی نسل یہی ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ عتبہ شیبہ کی نسل، نمرود کی نسل سے یہی آ رہا ہے۔ قرآن تو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بات ہو کوئی باپ دادے کی، بات ہو کسی ملا پیر کی، اگر بات ہو کسی قرآن کے خلاف ہو، بالکل پھر متھے کے اوپر تیوری چڑھائے۔ اگر ہو قرآن کی آیات پھر اس قسم کی بات کرے تو خبردار، اس قسم کی بات کرنے والا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہودیانہ طریقہ اپنائے ہوئے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کے ساتھ تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ پھر جب جو شخص بعض کتاب کو مانے اور بعض کا انکار کرے، اس کی سزا خود اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہے خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اور وہ یوم القیامت، جب دن ہوگا قیامت کا، یردون الی شد العذاب، اللہ اس کو سخت عذاب کی طرف لٹائے گا، سخت عذاب میں ڈالے گا اس کو۔ تو لہذا قرآن مکمل کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اگر ایک شخص 30 پارے قرآن کے ہیں، کلہم، جتنی بھی آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں ان میں سے سب کے اوپر ایمان ہے اس کا، لیکن صرف نصف آیت کو نہیں مانتا، یا ایک کہتا ہے سارے قرآن کے جتنے بھی ہیں کلمات یہ سب میں سر خم تسلیم ہے، لیکن صرف ایک آیت یہ نہ ہوتی نا، بس ٹھیک ہے، تو یہ ایسے اسلام کا دشمن ہے جیسے پورے قرآن کا منکر دشمن ہے۔ تو اس لیے قرآن مسلمان پڑھے اور اس کے متھے کے اوپر تیوری آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ یہودیات سے پیچھے آ رہے۔ تو بعض تفسیر محب الرحمان نے بڑے قیمتی ایک نکتے کی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ آپ کو ایسے بھی ملیں گے یہودیانہ طریقے والے علماء، اس امت میں بھی موجود ہیں یہودیانہ والے، یہودی جو اپناتے ہیں طریقے کہ بعض کے اوپر ایمان ہے اور بعض کے منکر ہیں وہ، تو ان کے اوپر بھی جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس قسم کے ان کی تیوری بھی متھے
ان کے جلنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی سارا طریقہ انہی کا آ رہا ہے۔ اصل یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ یہودیانہ علماء میں سے آ رہے ہیں جن کو بیچاروں کو قرآن برداشت نہیں ہو سکتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر جو کوئی تم عمل کرتے ہو، یعنی جو کوئی تم اعمال کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ تتمہ 9 ثالث تیسرا ہے، علت ثمرات ہیں جو احکام الہی کی مخالفت کرتے ہیں نا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کی مخالفت کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ نفی شفاعت کاری، بار بار سمجھا چکا ہوں کہ مشرکین مکہ کے غلط نظریات میں سے ایک غلط نظریہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ہمیں زوری زور چھڑا لیں گے، ہماری مدد کریں گے۔ اللہ نے کہا وہاں جب میں گرفت کروں گا تو ان سے عذاب دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، وَقَفَّيْنَا، اور پے در پہ، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسول بھیجتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ ہم رسول بھیجتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاری رہا سلسلہ، یہاں تک کہ آتینا عیسیٰ ابن مریم، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات، دلائل دیے، یعنی انجیل دی، معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم رسول بھیجتے رہے، کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں رسول ہیں۔ بعد نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 رسول آئے تھے، اللہ نے بھیجے تھے، 4000 رسول اللہ نے بھیجے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پرچار کرتے رہے، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اسی کتاب کی تبلیغ کرتے رہے تھے، تورات کی۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، بینات سے مراد انجیل اور معجزات ہے۔ انجیل ملی تھی، معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، مردے کو زندہ کرنا اللہ کے حکم کے ساتھ، مٹی کے پرندے بناتے تھے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑ پڑتے تھے۔ اسی طرح جو کھا کر آتا گھر سے کوئی خوراک تو اس کو بتا دیتے آج تو یہ چیز کھا کے آیا ہے، اتنی تم نے ذخیرہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے اللہ نے معجزے دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ابرص بیماری والے کو ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، نبین مادرزاد اندھا نبینہ ہوتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ سارے معجزے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور دوسرا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، نفی، یہاں سے نفی الوہیت ہے کہ دی ہم تاکید کی ہم نے اس کی، امداد کی قوت دی ہم نے اس کو، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، یا روح القدس سے مراد ہے جبرائیل امین، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے گریبان میں پھونک مارنے والے بھی جبرائیل امین تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت جبرائیل امین ہی تھے جس نے شیطان کو قریب نہیں لگنے دیا تھا، مس نہیں ہونے دیا تھا، یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے۔ اور جبرائیل امین ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے جبرائیل امین۔ یہ اللہ نے جبرائیل امین کو ان کی امداد، قوت، طاقت دی تھی، جو جبرائیل امین ان کے ساتھ رہتے ان کی امداد کی تھی۔ اللہ نے نفی کی الوہیت کی کہ جو خود محتاج ہو امداد کا وہ دوسروں کے لیے الہ کیسے بن سکتا ہے؟ جو خود آپ محتاج ہو
اپنی امداد نہیں کر سکتا، دوسرا اس کی امداد کے لیے ساتھ ہے جو خود محتاج ہو، وہ دوسروں کے لیے مشکل گشا، حاجت روا، اور ان کی امداد کیسے کر سکتے ہیں؟ افکلما جاکم رسول، آیا جب کبھی بھی آیا تمہارے پاس رسول، بما وہ مذہب لے کر، لا تہوا انفسکم جس کو تمہارے جیوں نے پسند نہیں کیا، تو استکبر تم تکبر کرتے تھے، ففریقن کذبتم، تکبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے بعض کو تو قتل کر دیا، ففریقن کذبتم، ایک فریق کو تو تم جھٹلاتے تھے، وفریقن تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے، یہ ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے۔ قتل کیا تم نے، وقالو، اور کہنے لگے، قلوبنا غلف، دل ہمارے پردے کے اندر ہیں، ہم اپنے مذہب کے اندر خوب پختہ ہیں، ہمیں اور ضرورت نہیں، بس ہمارے دل جو ہے نا یہ پردے میں، اب قرآن کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمارے دل نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں، قلوبنا، دل ہمارے غلفن، پردے میں ہے، یعنی ہم اپنے مذہب کے اوپر پختہ ہیں، اب ہمیں تیری بات کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہا اصل بات یہ ہے دل ان کے پردے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت کیوں ہوئی ہے؟ بے کفرہم، بسبب ان کے انکار کے۔ یہودی کہتے تھے نا ہمارے دل پردے میں، اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں، ہمارا مذہب کافی ہے، ہم اپنے مذہب کے اوپر پابند ہیں، بس دل ہمارے غلاف میں، اب جیسے غلاف میں قرآن کو ٹھپ دو نا، کپڑا کسی چیز کے اوپر چڑھا دو، بس نہ کوئی اندر والی بیر اور باہر والی اندر، بس ہمارے سینوں میں باش و تورات کا علم بھرا ہوا ہے، مذہب ہے، بس ہمارا اپنا جو دین تھا اس کے اوپر ہم قائم ہیں۔ اللہ نے کہا اصل میں پردے نہیں ہے، میں بتاتا ہوں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے، بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ان کو اللہ نے بے کفرہم، بسبب ان کے کفر کے، یہ لعنت کا سبب ان کا کفر تھا۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑا تھا جو وہ ایمان لائے، یا تو ثمرہ لعنت کا بہت تھوڑا تھا جو وہ ایمان لائے، یا تو بندے تھوڑے تھے جو ایمان لائے، یا تھوڑا تھا ایمان، تھوڑا ایمان لائے جو ان کی کامیابی کے لیے بھی کافی نہ ہوا۔ لما جاءہم کتاب، جب آ گئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کی۔ یہ نو خامش یہاں سے شروع ہے۔ تو تم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑو، تم نے خود خاتم الانبیاء کی تکذیب کی ہے، تم کہتے ہو بڑے دیندار ہیں ہم، بڑے مسلمان ہیں، جب تمہارے پاس کتاب بمانا یہاں قرآن ہے، یہ تنوین، تفخیم، تعظیم، عظمت بیان کرنے کے لیے، جب بڑی عظمت والی کتاب تمہارے پاس آ چکی تھی، مراد قرآن ہے، یہ تنوین تعظیم کے لیے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ بڑی عظمت والی کتاب تھی، اور دوسرے نمبر پر جو تمہارے پاس تورات موجود تھی اس کی بھی تصدیق کرنے والی تھی۔ مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ پہلے سے، یستفتون، وہ خبریں، وہ فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر تھے۔ مشرکین اور کافر مارتے تھے یہودیوں کو، بڑا مارتے ان کو، پھر یہ کیا کہتے تھے، اچھا پھر آخری نبی بھی آنے والا ہے، اور وہ کتاب بھی ساتھ لے کر آئے گا، پھر ہم سارے بدلے لیں گے آپ سے۔ یہ ان کو باتیں کرتے رہتے تھے، تھوڑے دن ہے تم مار لو ہمیں، جو کچھ کرنا ہے ایک دن آنے والا ہے، آخری نبی بھی آئے گا، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے، پھر یہ سب ہم بدلے واپس لیں گے تم سے۔ اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔
کہتے تھے کانو، اب تو قرآن آ گیا ہے نا تو تم انکاری بنتے ہو، اس وقت تو تم کافروں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ وہ آ جائے تو پھر دیکھ لینا کیا حشر کرتے ہم تمہارا۔ کانو من قبل، اور تھے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے رہتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہیں، فلما جاءہم، پس جب آ گیا وہ ان کے پاس نبی علیہ السلام، ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے تھے، تو کفروا بہ، انہوں نے انکار کر دیا اس کا۔ کافروں کو تو اس طرح کہتے تھے اور مشرکوں کو کہ آخری نبی آ جائے ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، تمہیں ماریں گے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے اس وقت پہچان بھی گئے کہ آخری رسول ہے، لیکن کافروا بھی، انہوں نے ضداً اس کی انکار کر دیا، انکار کر دیا انہوں نے اس کے انکار کر دیا اس کے ماننے سے، قرآن کو بھی نہیں مانا اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا۔ تو اللہ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اب اس کا ثمرہ کیا نکلا، نتیجہ کیا ظاہر ہوا، فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت علی الکافرین، کافروں پر، پھر ان کے اوپر اللہ کی لعنت ٹوٹ پڑی، بے دینوں کے اوپر۔ بے سمجھترو بھی انفسہم، یہ تتیمہ نوع خامس، بے سماؤ، بہت برا ہے جو خریدا انہوں نے اس کے ساتھ، انفسہم، بیچ ڈالا اس کے ساتھ، انفسہم، اپنی جانوں کو، این یکفروا، کہ انکار کیا انہوں نے، بما، اس چیز کا، انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، یعنی ما سے مراد قرآن ہے۔ بہت برا کیا انہوں نے جو اپنے جانوں کو بیچ ڈالا، انہوں نے نقصان کیا اپنا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، اپنی جانوں کا بڑا نقصان کیا انہوں نے، خریدا اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، کہ انکار کر بیٹھے اس کے ساتھ قرآن کا جو نازل کیا اللہ نے، باغیا، ضد کی وجہ سے، این ینزل اللہ، کہ نازل کیا اللہ نے، من فضلی، اپنے فضل سے، نازل کرتا ہے اپنے فضل سے، اللہ اس پر، من یشاء، جس پر چاہ، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ ان کو ضد پڑ گیا تھا یہودیوں کو کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا، اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آتا، ہم میں سے ہی نبی ہوتا، کیونکہ نبی علیہ السلام جو تھے یہ اسحاق علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے پشت سے آئے تھے، اور جو یہودی تھے اسحاق علیہ السلام کی پشت سے تھے، تو ان کو ضد پڑ گیا کہ ہم میں سے رسول آتا، یہ اسماعیل علیہ السلام سے کیوں رسول ہے، یہ ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ اللہ کی مرضی، جس کو بھی اپنا فضل دے، اپنے بندے کے اوپر جس پر بھی فضل کر لے، نبوت والا فضل نبی بنا دے۔ فباؤ، ثمرہ نکلا، پھر انہوں نے جو کفر اور حسد کیا صرف اس بنا کے اوپر کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا، تو اس کا کیا ثمرہ، نتیجہ کیا نکلا تھا، اس کا نتیجہ دے نکلا حسد کا، نہ ماننے کا، جو انہوں نے حسد کیا نہ ماننے کی سزا یہ ملی، فباؤ بغضب، پس لوٹے وہ ساتھ غضب کے، علی غضب، غضب پر، غضب در غضب لوٹا۔ ایک غضب تو ان کے اوپر اس لیے ہے کہ انہوں نے تورات کا انکار کیا، کیونکہ تورات کے اندر یہ سب صفات نبی علیہ السلام کی تھی، اور اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ جب آخری پیغمبر آئے تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور اس کی کتاب پر بھی عمل کرنا۔ ایک تو یہ اس لیے انہوں نے تورات کا انکار کیا، اس لیے ایک غضب آیا، دوسرا انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، ڈبل غضب ان پر لوٹا، لوٹے وہ غضب پر غضب، فللکافرین، پس کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ذلیل، رسوا کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا گیا ان کے لیے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس چیز کا، انزل اللہ، کیسے پتہ چلا کہ ان کے اندر کفر اور حسد اور یہود کے اندر اتنا بغض ہے اس کے قرآن کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ، پتہ کیسے چلا؟ اس کی دلیل یہ ہے، جب کہا گیا ان کو، اذا قیل لہم، جب کہا گیا ان کے لیے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما،
اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، یعنی جب ان کو کہا گیا قرآن کے ساتھ ایمان لے آؤ، قالو کہنے لگے نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لے آئے ساتھ اس چیز کے انزل علینا جو اتاری گئی علینا ہم پر، یعنی تورات۔ ان کو کہا گیا قرآن پر ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے آئے جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن، موسیٰ علیہ السلام، تورات موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کے ذریعے ہم باقی وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرنے لگے بما اس چیز کا وراءہ جو تورات کے علاوہ تھی، یعنی تورات تو سوا باقی سب کا انکار کر دیا۔ جب یہ انہوں نے کہا نا کہ ہمارا ایمان تورات کے ساتھ ہے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، انکار کر دیا، اللہ نے ان کو الزامی آگے جواب بھی دیا، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو ذرا تم یہ بتاؤ تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا؟ تورات میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ نبیوں کو قتل کرو؟ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن سچا تھا، وہ مرج قرآن حالانکہ وہ سچ ہے، حق تھا، قرآن سچ تھا، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا تھا، لما اس چیز کی معہم جو یہودیوں کے پاس تھی، یعنی قرآن نے آ کر تورات کی تصدیق کی کہ واقعی یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ قل، تو کہے میرا پیغمبر، تم جو کہتے ہو ہمارا تورات کے اوپر ایمان ہے، لیکن ایمان تمہارا تورات کے اوپر نہیں ہے، ذرا بتاؤ اگر تورات پر ایمان ہے تو یہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ کیوں انبیاء کو قتل کیا تھا؟ کیا تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ قولا، فرما دے میرا پیغمبر، فلما تقتلون، پس کیوں تم نے قتل کیا تھا انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ من قبلو، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تورات پر ایمان لانے والے، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ تورات میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ جو نبی ہے اس کو قتل کر دو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے، تم نے بچڑے کو الہ کیوں بنا لیا تھا؟ کہیں لکھا ہوا تھا تورات میں کہ بچڑے کو الہ بناؤ؟ وَلَقَدْ، اور تحقیق، جاءکم، تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح دلائل لے کر توحید پر، ثم اتخذتم العجل، پھر پکڑ لیا تم نے بچڑے کو الہ، من بعدہ، اس کے چلے جانے کے بعد، وانتم ظالمون بمعنی مشرکون، اور تم مشرک ہو گئے۔ پھر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر تورات کے اوپر ایمان ہے تو بتاؤ تم نے بچڑے کو الہ کیوں بنایا تھا؟ جب موسیٰ کوئی طور پر آیا تو تم نے بچڑے کو پیچھے سے الہ بنا لیا، یہ تم نے شرک کیوں کیا تھا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے تورات میں شرک کرو؟ لہذا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے، یہ جھوٹا ہے، صاحب صرف دعویٰ کر رہے ہو۔ دوسری بات ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ انبیاء تو لے آئے تھے نا، تو مسئلہ توحید آگے تھے، جو علماء، سو، پیر، یہ بڑے بڑے سربراہ، سرمایہ کار لوگ، دنیا پرست، خیش پرست، تو ان کے لیے مسئلہ توحید یہ رحمت نہیں، ان کے لیے تو مسئلہ توحید ان کے حق میں تو ان کو زحمت نظرتا تھا، کیونکہ ملا صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اگر میں یہ مال ہوں تو نظر نیازیں یہ کھاتے تھے، یہ تو چھوٹ جائیں گی، یہ کل خانیاں تو ہم سے چھوٹ جائیں گی، یہ دھاگے تویز یہ تو سارے چھوڑنے پڑیں گے ہمیں، یہ تو یتیموں مسکینوں کے جو ہم مار جائے ساری مڈی اٹھا کر گھر لے آتے ہیں، یہ تو ہمیں چھوڑنی پڑے جائے گی، یہ جو بکرے چھترے ہم لیتے ہیں غیر اللہ کے نام کے ہم کھاتے ہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو کہیں گے چھوڑ دو۔ اس لیے انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ ہماری سربراہیاں ختم نہ ہوں اور ہمارے بند نہ ہوں یہ کام۔ آج بھی یہی ہے کہ جو بھی حق مسئلہ بیان کرے گا اس کے پیچھے زور لگائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ بند ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اس کی بات مانی جائے تو ہمیں کس نے ختم پڑھانے ہیں، ہم سے کسی نے چلیسویں کرانے ہیں، اور
ہم سے کس نے مسجد میں کھڑ کے پوری اگاڑی کرانی ہے اور ہم سے کس نے یہ کولخانیہ تیجے پڑھوانے ہیں؟ تو اس قسم کے یہ ہم سے آج کس نے ہم کو یہ بکرے چھکرے مرغ دینے ہیں؟ نظر و نیازیں ہماری بند ہو جائیں گی، جمعراتیں بند ہو جائیں گی، جمعے بند ہو جائیں گے، یہ ساری جو چیزیں کھیرنیاں شیرنیاں دودھ یہ سب پیتے ہیں یہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مسئلہ توحید مان لیں گے تو یہ سب بند ہو جائے گے۔ اس لیے انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تاکہ جو خواہش پرست تھے وہ اپنی خواہش کے اوپر عمل کریں، جو دنیا دار تھے وہ دنیا پرستی میں رہیں، جو مولوی پیر لوگوں کے مال کھا رہے تھے ہڑپ کر رہے تھے وہ اپنی سربراہی کے اوپر برقرار رہے۔ اس لیے انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو ہم تورات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ذرا یہ بتاؤ جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ اٹھایا تھا خیر کا اٹھایا تھا؟ کیوں اٹھایا تھا ذرا بتاؤ نا اپنی زبان سے۔ اس وقت تم تورات کے اوپر عمل کر رہے تھے، ہم نے پہاڑ بھی اٹھا لیا کہ مانو اس کو، اس وقت تو مان گئے، پھر ہٹ کے تم نے نافرمانی کی۔ اگر تورات کے اوپر تمہارا عمل ہے تو یہ پہاڑ ہم نے کیوں تمہارے سر پر کھڑا کیا تھا؟ تو یہ اللہ ان کو سب جواب دیتے جا رہا ہے کہ تمہارا یہ جھوٹا دعویٰ ہے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ۔ پختہ وعدہ کل بھی اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ تورات کے اوپر جو تورات پر عمل کرو گے، جو احکام ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرو گے۔ تو ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور کو، خذو پکڑو تم، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا، بقوت پوری ہمت کے ساتھ۔ کیا مقصد؟ اس کو مضبوطی سے بس تھامے رکھو، مضبوطی سے پکڑے رکھو؟ نہیں، مقصد ہے کہ جو احکام ہے ان کے اوپر پوری ہمت کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤ۔ آج بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑے رکھو، چومے رکھو، سر کے اوپر اٹھا لو۔ قرآن کوئی ڈاکو سے سر کے اوپر اٹھوانے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کو اعتبار دینا ہو تو قرآن سر کے اوپر اٹھا لو، اس کے لیے نہیں آیا۔ آج بھی قرآن کا یہی ہے کہ قرآن کے اوپر پوری ہمت کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤ، آج بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے ہم نے خذو پکڑو تم ما آتیناکم جو کچھ دیا ہم نے تم کو، بے قوت پوری ہمت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو تم دل کی گہرائیوں سے، قالو کہنے لگے، سمعنا سنا ہم نے، زبان سے کہنے لگے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے۔ اس وقت تو کہنے لگے ٹھیک اللہ سے ہم نے سن لیا، ہر بات سن لی، اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جب واپس ہٹ گئے پھر انہوں نے کیا کر دی؟ نافرمانی کی۔ یا زبان سے کہہ رہے تھے ہم نے سن لیا، اندر سے پھر بھی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کا زیر بیر دونوں بیان کر دیا ہے۔ اچھا تم کہتے ہو کہ ہم تورات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تورات، تو آپ بتاؤ یہ کام کیوں پیش آئے تھے؟ یہاں سے ایک بات اٹھتی ہے، اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے اور تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھایا۔ تو یہ تو جبران منوانا ہے، تو جبران تو ایمان صحیح نہیں ہے۔ کئی مقام ہے قرآن میں جہاں اللہ کہتا ہے جبری ایمان کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ایمان جبران منواتا تو کوئی ایک بھی بے دین نہ ملتا، سب ایماندار ہوتے، کیونکہ اللہ کے آگے کون پھر شرک کر سکتا ہے؟ اللہ زبردست، لیکن مجھے زبردستی جبری ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو جبری ایمان ہے، اور دین میں تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جبری ایمان نہیں ہے، ایمان کا دعویٰ وہ پہلے کر چکے تھے، دعویٰ ایمان کا پہلے کر چکے تھے، اور اب پھر دعویٰ جب ایمان کا ہو چکا تھا، تورات پر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے، پھر بعد میں جب وہ حرکتیں کرنے لگے پھر تو حکم جبر، پھر تو جباریت ضروری ہوگی۔ جیسے ایک بندہ ہے، اسلام جو ہے یہ لا اکراہ آیت ہے نا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو لوگ کیا جی دین میں تو جبر نہیں ہے۔ اس آیت کا تعلق یہ نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے۔
اس کا تعلق ہے ابتدائے کلمہ پڑھنے کے وقت کسی کو زبردستی کلمہ نہ پڑھاؤ کہ تلوار اٹھا کے یا مشین اٹھا کے اس کو میں تجھے پڑھ کلمہ، زبردستی، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرتے وقت جبر نہیں ہے، زبردستی کو داخل نہ کرو۔ ہاں جب اسلام میں داخل ہو جائے گا کلمہ پڑھ لے گا، اب اگر کرے گا یہ چوری، اب کرے گا زنا، اب اس کے اوپر حدیں جاری ہوں گی، کیونکہ اسلام چند رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام چند احکام کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ کی سلطنت اور حکومت اور مکمل دستور اور آئینے کا نام ہے۔ اسلام چند رسموں کا نام یا احکام کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اللہ رب العزت کی سلطنت، حکومت اور کامل دستور اور مکمل آئینے کا نام ہے۔ جب یہ اسلام میں داخل ہو جائے گا پھر اللہ رب العزت اپنی سلطنت اور حکومت کے تحت اسے مسئلہ ضرور منوائے گا۔ اب یہ اسلام، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اگر یہ زنا کرے گا، شادی شدہ ہوگا تو اس کا حکم رجم والا ہوگا، اگر غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑا یہ برداشت کرنا پڑے گا اس کو۔ اب چور ہے، اگر 10 درہم جتنا یا 10 درہم سے زیادہ اس نے چرا لیا تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر یہ ڈکیٹ ہے، شرعام لوگوں سے ڈکیٹی کرتا ہے، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ان سے مال بھی چھین لیتا ہے اور ان کو قتل بھی کر دیتا ہے، تو اب اس کی سزائے شرعام اس کو الٹا شہر کے مین چوک کے اندر اس کو الٹا وقت کا قاضی لٹکا دے گا اور اس کے زندے کے پیٹ میں نیزے لگائے گا کہ مسلمان کو قتل کرنا اور مال چھیننا کوئی آسان نہیں ہے، تاکہ آئندہ کے لیے کسی مسلمان کی عزت خراب نہ کرے اور اس کا مال نہ چھینے۔ اب یہ شراب پیے گا تو اس کو حد چل لگے گی، کوڑے کھائے گا یہ، تو اب کیوں کہ یہ جب حکومت کے اندر آ گیا، اللہ کی سلطنت اور حکومت اور کامل دستور اور مکمل آئینے کا نام اسلام ہے، جب یہ حکومت بھی اگر آج کوئی حکومت کے قانون بھی توڑے تو حکومت برداشت نہیں کرتی، حکومت نہیں توڑنے دیتی، اس شہنشاہ بادشاہ جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، مربی بھی ہے اور خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ہر ایک کو کھلانے پلانے والا بھی ہے، اگر اس کی حکومت میں پھر زیادتی کرے تو اس کے اوپر یہ سزا کیوں نہیں ہوگی؟ آج ایک دنیا کی عارضی حکومت ہے، اگر کوئی حکومت کا قانون توڑ دے گا تو کوئی قانون حکومت توڑنے دیتی نہیں، وہ سزا وار ہوگا، مجرم ہوگا، اس کا سزا دیتی ہے۔ تو جو مالک دنیا، زمین اور آسمان، یہ وجود سب کچھ رزق دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی ساری چیزیں دے دی ہے، اب اس کی آقا حکومت کے اندر یہ سرغنہ ہوگا، اس کے قانون توڑے گا تو وہ کیوں نہیں سزا دے گا اس کو؟ تو لہٰذا یہ جبر نہیں تھا، یہ ایمان لا چکے تھے، پہلے دعویٰ تھا، بعد میں یہ حرکتیں کرنے لگی، جب بعد میں حرکت کی تو اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھایا۔ تو اسلام میں جو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، وہ ابتدائے اسلام لانے میں جبر نہیں ہے کسی کو زبردستی۔ ہاں جب اسلام لے آئے گا، اب قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اب جو بھی یہ کام کرے گا شریعت نے اس کے احکام جاری کر دیے، ان کے اوپر یہ حدیں جاری ہوگی، بشرط یہ کہ جب حکومت اسلامی ہوگی تب یہ اس کے اوپر حدیں جاری کی۔ دیکھو عام فام ہے یہ تو بات، اب دنیا کی یونیورسٹی ہیں یا سکول ہیں یا کالج ہیں یا مدرسے ہیں، جو شرائط ان کے ہیں، اب اگر اس نے داخلہ لے لیا یونیورسٹی، کالج، سکول یا مدرسوں کے اندر، جو شرائط ہیں ان کے، اگر ان کے خلاف کرے گا تو اب سزا کا مستحق ہوگا۔ اگر داخلہ نہیں لے گا تو باہر والے سے پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے، ہم سے کس نے پوچھنا؟ یونیورسٹی والے نے کہ آپ یونیورسٹی میں کیوں نہیں ہیں، آپ نے سر کے ساتھ ایسا اونچا کیوں بولا، آپ نے درخواست کیوں نہیں لکھی، آپ نے چھٹی کیوں نہیں مانگی، آپ نے یہ کام کیوں؟ ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں، کیوں کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ہمارا داخلہ ہی نہیں۔ ہاں جب ہمارے پاس کوئی داخلہ لے گا، اب وہ ہمارے قوانین توڑے گا، اب ہم اس سے پوچھیں گے،
کیونکہ اس نے داخلہ لے لیا ہے۔ اگر وہ داخلہ نہیں لیتا تو ہم اسے پوچھ نہیں سکتے، اس کی مرضی جو بیر کرتا پھرے۔ تو اس لیے یہ اسلام میں جو آئے گا بعد میں یہ کام غلط کرے گا، جن جن کے اوپر حدیں ہیں وہ اسلام اس کے اوپر حد جاری کرے گا۔ تو یہاں بھی کوئی طور جو اللہ نے ان کو اٹھایا تھا یہ جبر نہیں تھا، اللہ وہ ایمان لا چکے تھے، ایمان کا دعویٰ تھا، یہ لانے کے بعد پھر انہوں نے جب یہ حرکتیں کی تب اللہ نے ان کے اوپر کوئی طور کو اٹھایا۔ وَأُشْرِبُوا، اور پلایا گیا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں اجل، بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پلائی گئی تھی، یہ علت ہے کفر کی، بے کفرہم، بسبب ان کے کفر کے۔ کل کہہ دے میرا پیغمبر، بے سما، بہت برا ہے، یامرکم، جو حکم کرتا ہے تم کو بہی، اس کے ساتھ، ایمانکم، ایمان تمہارا، یہ بہت برا ایمان تمہارا ہے جو حکم کرتا ہے کہ قرآن کو بھی نہ مانو اور آخری رسول کو بھی نہ مانو، یہ بہت برا ہے۔ یا پھر اس کا تعلق پانچوں چیزوں کے ساتھ ہے، جو انبیاء کو قتل کرتے تھے، یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے۔ جو بچھڑے کو الہ بنایا، جو تمہارے ایمان نے تجھے حکم کیا، یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا پھر تم نے وعدہ توڑ دیا، یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے۔ جو تمہارے دل میں بچھڑے کی محبت پیچ چکی تھی، بیٹھ گئی تھی، یہ ایمان تمہارے نے پسند کیا، تو یہ ایمان تمہارا بہت برا ہے۔ بے سما یامرکم، برا حکم کرتا ہے تم کو ساتھ اس کے، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے گمان کے مطابق ایمان لانے والے ہو تورات پر، تو پھر تمہیں یہ ایمان تمہارا بہت برا حکم کرتا ہے، اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا۔ چلو اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔